الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً آج کا دن آپ کا انشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا آج کا جو دن ہے اس میں خیر و برکت نازل فرمائے، آپ کے کاموں میں آسانیاں ہوں، کسی قسم کی پریشانی جو ہے آپ کی راہ میں حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ ڈالے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، قدم قدم پر اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انسان اللہ رب العزت نے جب اس کو پیدا فرمایا تو دوسرے انسان کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس کو لازم قرار دے دیا، انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت بنا دیا، اور ایک معاشرے میں بستے ہوئے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکشن، باہمی رابطہ اور تعلق جو ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً یہ افراد مل کر ہی معاشرہ بناتے ہیں، اور معاشرے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، چاہے وہ ریاست کی شکل میں ہوں، مملکت کی شکل میں ہوں، ایک ملک یا خطے کی صورت میں ہوں، تو انہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسری ریاستوں کے ساتھ اور دوسرے معاشروں کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے، ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو یونائٹڈ نیشنز کا نام لیا جاتا ہے، ایک عالمی فورم ہے جس کے اوپر تمام اقوام جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، دونوں ممالک کے سفراء، یہاں کے سفیر اس ملک میں، اس ملک کے سفیر اس ملک میں آ کے آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو الحمدللہ اسلام نے ہمیں کسی پہلو میں بھی تشنا نہیں چھوڑا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھیں تو زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، ہمارے لیے وہاں پہ تعلیمات موجود ہیں۔ ریاست مدینہ ایک بہترین ریاست، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین نظام، ایک بہترین آئیڈیالوجی، ایک بہترین آئین قرآن کی صورت میں وہاں موجود تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بہترین اس کائنات کے حکمران موجود تھے۔ اور ریاست مدینہ کی کیا سفارت کاری کی میں سمجھتا ہوں حکمت عملی تھی، کیا ترتیب تھی، کیا اصول تھے، کیا ضوابط تھے، اور کس طرح ایک اسلامی ریاست جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بنا سکتی ہے، چاہے وہ دوسرے ممالک اسلامی ممالک ہوں، غیر اسلامی ممالک ہوں۔ تو اس دنیا میں بستے ہوئے ہمیں، اس کائنات میں بستے ہوئے، اس زمین کے اوپر بستے ہوئے دوسری جو اقوام ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہمارے رابطے ہو سکتے ہیں، بحیثیت ریاست، بحیثیت شہری، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو آج ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، جیے شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، آپ ممبر ہیں اسلامیتی کونسل پاکستان کے، سربراہ ہیں متحدہ جمعیت احادیث پاکستان کے، آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، آپ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، اور آپ مذہبی طور پر مختلف ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، اور اس موضوع پر کیونکہ آپ کی تعلیم بھی مدینہ منورہ کی ہے، آپ اس موضوع کو پر بہترین طریقے سے ہمیں رہنمائی فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مختلف ممالک کا دورہ بھی کیا ہوا ہے، اور حکومتی سطح پر اور نجی سطح پر بھی، تو ان معاملات کو آپ بخوبی سمجھتے ہیں، اسلامیتی کونسل کی نمائندگی بھی کریں گے۔ اور ان کے ساتھ جو آج ہمارے ساتھ انٹرنیشنل شخصیت موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام اسلام اور ایمان کا الحمدللہ یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پروگرام میں جہاں پر نیشنل شخصیات موجود ہوتی ہیں پاکستان سے، تو پاکستان سے باہر سے بھی ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہوتی ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بہترین رائے رکھنے والے ماہر مشرق وسطیٰ اور وزارت مذہبی امور سلطنت عمان کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان سکول جو ہیں وہاں پہ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں، چیئرمین ہیں، امیر حمزہ صاحب آج ہمارے ساتھ عمان سے موجود ہیں۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ امیر حمزہ صاحب کے پاس بھی بہت سارے ڈیلیگیشنز وہاں پہ جاتے ہیں سلطنت عمان میں، ان کے بھی اس موضوع پر گہری نظر ہے۔ میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا، اور یقیناً آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ میری خواہش ہوگی ناظرین آپ توجہ سے ہمارا آج پروگرام دیکھیے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور شاہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اسلامی ریاست ہو، ریاست مدینہ کی جس طرح ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جیسی ریاست ہو یا اسلامی ریاست ہو، کوئی بھی اسلامی مملکت موجود ہو، تو سفارت کاری کے جو آداب ہیں اور قرآن و حدیث نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے ہمارے لیے جو میسیج دیا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، یہ آپ کے اس پروگرام کا اور آپ کے ادارہ پیرن کا ترہ امتیاز ہے، اور اللہ کی یہ توفیق ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام انسانیت کو بالعموم
اور امت مسلمہ کے افراد کو بالخصوص ان تمام ہدایات زندگی سے آگاہ کریں اور متعارف کروائیں کہ جو اللہ اور رسول نے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں عطا کی ہے. جی اور یقیناً آج جو ہمارا موضوع اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس دور کی یہ اہم ترین ضرورت ہے. اور اس کے لیے یقیناً جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید میں بہت واضح تعلیم ہمارے لیے موجود ہے کہ ایک کامیاب سفارتکاری کیسے ہوتی ہے، اس کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں اور اس کے اہداف کیا ہونے چاہیے. اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ، وہ ہمارے لیے اس حوالے سے بالکل ایک واضح اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے. چونکہ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے اور آپ نے کامیاب ترین حکمران کے طور پر اپنی زندگی کے اتنے روشن اور واضح پہلو ہمارے سامنے پیش کر دیے کہ میں پوری دیانتداری سے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں کامیاب سفارتکاری کے لیے اگر بنیادی طور پر استفادہ کیا جاتا ہے تو آپ کے سفارتکاری کا جو نظام تھا، جو آپ کی خارجہ پالیسی تھی، اس کو میں سمجھتا ہوں اساس، بنیاد اور بیس بنا کر ہی کامیاب ترین سفارتکاری کی جا رہی ہے. اور اقوام متحدہ نے یقیناً اس حوالے سے بڑا استفادہ کیا ہے آپ کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی سیرت طیبہ کی خوشبو سے. تو اس میں یقیناً سب سے پہلا جو اصول ہے نا، ایک کامیاب سفارتکاری کے لیے سب سے پہلا ہدف میں کہنا چاہتا ہوں وہ پہلا ہدف یہ ہے کہ انسانی زندگی کی بقا اور اس کے لیے امن کا فراہم کرنا. قیام امن جو ہے یہ سب سے پہلا ہدف تھا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب خارجہ پالیسی کا اور آپ کی کامیاب سفارتکاری کا. سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ انسانیت کو امن مل جائے اور بغیر کسی تفریق کے، یعنی اپنے اپنے مذاہب، اپنے اپنے ادیان، اس کے بارے فرمایا لا اکراہ فی الدین. انسانوں کو بنیادی طور پر ان کی جان کا تحفظ، ان کی جائیداد، مال و دولت، کاروبار، تجارت، اس کا تحفظ، پھر ان کی نسل کا تحفظ، اور پھر ان کی عقل اور ان کی سوچ اور فکر رائے، ان کی رائے کا احترام، اس کا تحفظ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ ان کے مذہب اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد کی آزادی اور تحفظ. تو یہ سارے جو تحفظ تھے نا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی میں اور آپ کی داخلہ پالیسی میں اس کے ساتھ سفارتکاری کے اندر نظر آتی. تو آپ نے جو خطوط لکھے اس حوالے سے، جو آپ نے سفیر بھیجے دیگر ممالک کے سربراہوں کی طرف، بالکل ذرا آپ دیکھیے، آپ نے فارس کی طرف بھیجا. اسی طرح آپ نے اس دور میں جو کیسے روم تھے، یہ دو بڑی ریاستیں تھیں، روم اور فارس کی، ان دونوں کے سربراہوں کی طرف. لیکن اس میں بھی آپ نے بڑی آپ کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ آپ نے درمیان میں، چونکہ ان سے بھی آپ کا براہ راست کوئی مضبوط تعارف نہ تھا، تو آپ کا تعارف جو تھا وہ درمیان میں جو کیسے روم کے حلیف تھے اور اسی طرح کس طرح فارس کے جو حلیف تھے وہ بحرین کا حکمران تھا اور شام کا جو حکمران تھا اس وقت یہ دونوں عرب تھے. اس کا تعلق کیسے روم کے ساتھ تھا. تو آپ نے اپنا خط ان تک پہنچایا اور انہوں نے آگے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کس طرح روم تک کس طرح فارس تک پہنچایا بحرین کے حکمران نے. اور اس طرح جو شام کا حکمران تھا عرب، جو حلیف تھا رومی حکومت کا، شہنشاہ روم کا، جس کو کیسے اس دور میں کہتے تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہاں تک پہنچایا. تو آپ نے، اور پھر ان تمام خطوط کے اندر کیا تھا، میں یہ بتاؤں، یہ تھا کہ اسلم تسلم. اللہ، ہم سلامتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، انسانوں کے لیے امن. کیا خوبصورت بات ہے. اور اگر میرا خیال آپ کی گفتگو کا احاطہ کیا جائے، ایلیبوریٹ آپ نے جس انداز سے خوبصورت طریقے سے کیا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کا اگر مرکزی نقطہ جو سمجھا جائے تو وہ امن تھا کہ امن قائم ہو جائے اس پورے خطے کے اندر، معاشرے میں. یقیناً اسلام، بالکل سبحان اللہ، یقیناً اسلام نے سلامتی کا پیغام دیا اور دین کا پیغام ہے سلامتی کا پیغام. اسلام سلامتی سے ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے اسلام. امین انور صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر اسلامی ریاست کی بات کی جائے، ایک اسلامی مملکت کی بات کی جائے، تو اس کے سفارتکاری کے جو اصول و ضوابط جو ہیں
ہمیں طے کر کے بتا دیے گئے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کو آج بھی ہمیں ملوث خاطر رکھتے ہوئے ایک اسلامی مملکت کی جو خارجہ پالیسی ہے اور سفارتکاری ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب. آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے عمان سے آپ نے اس پروگرام میں شریک کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدلتے حالات کے تناظر میں خاص طور پر جو پاکستان اور مشرق وسطیٰ کی بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، کسی بھی ملک کی بقا اور اس کے سیاسی استحکام کے لیے اس کی خارجہ پالیسی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اگر آپ کامیاب ممالک کو دیکھیں، مثال کے طور پر سلطنت عمان میں، چونکہ میں مقیم ہوں، میں اسی ملک کی بات کروں گا کہ پچھلے 16-17 سال سے کہ اس ملک میں جو امن و استحکام ہے، یا خلیجی ممالک میں عمومی طور پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ان کی کیا وجہ ہے. اس کی جو مجھے ایک وجہ نظر آئی وہ ان کی کامیاب جو مستقل بنیاد، متوازن اور غیر متنازع جو ان کی خارجہ پالیسی ہے، جس نے خارجہ پالیسی کی وجہ سے ان ممالک نے اپنے تنازعات کو کم کر کے اپنے ملک کو سیاسی استحکام بخشا ہے، جس کا براہ راست اثر ان کی عام عوام پر پڑتا ہے. رہی بات اسلامی سفارتکاری کے حوالے سے، تو اسلامی سفارتکاری کا جو اگر ہم مطلب سمجھیں تو پرامن طریقے سے فوری طور پر معاملات کو، الجھے ہوئے معاملات کو نمٹانے کے لیے اپنی مختلف صلاحیتوں کو استعمال کرنا، تاکہ معاملہ جو ہے وہ اصلاح کی طرف جائے، نہ کہ تخریب کاری کی طرف. تو اسلام میں جو خارجہ پالیسی کے بہت سے، قرآن پاک میں تو تفصیل سے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور جو صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اپنے طرز حکومت سے جو چیزیں وضع کی وہ ہمارے سامنے ہے. اور قرآن نے خارجہ پالیسی کے جو ممالک کے درمیان، قبائل کے درمیان، قوموں کے درمیان تعلقات کے لیے ایک جو فریم ورک جو ہمیں دیا ہے وہ واضح طور پر قرآن میں اس کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات، جس طرح علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ خارجہ پالیسی ہی نام ہے انسانیت کی بقا کا. جب انسان نہیں ہوں گے تو آپ پالیسی کس پر امپلیمنٹ کریں گے؟ تو جو اسلام کا بنیادی جو خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے وہ ہے امن و سلامتی اور اسلام کی دعوت. دوسرا جو قرآن مجید میں خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ اپنے عہد و پیمان جو آپ کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کے عہد و پیمان ہیں، آپ کے معاہدے ہیں، ان کو ہر صورت میں پورا کرنا. یہ اسلام کا پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ آپ کا کسی قوم کے ساتھ، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کرنا. اور دوسرا اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے دیانت داری، کہ آپ جب کوئی ایگریمنٹ کریں آپ دیانت اور صداقت کے ساتھ ہر چیز کو واضح کریں. یہ نہ ہو کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، کہ اپنی قسموں کو اپنے مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ اپنے ایگریمنٹ کو، کوئی ایگریمنٹ میں یا معاہدے میں کچھ اور بات ہے لیکن اس کی آڑ میں آپ کچھ اور نہ کریں. اور تیسری چیز جو ہے خارجہ پالیسی کی جو ممالک کے درمیان ہونی چاہیے جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، وہ ہے عدل و انصاف. کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم کو سخت ناپسند کرتے ہیں. علامہ صاحب بھی اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جب تک وہ آپ پر حملہ آور نہ ہوں، آپ کو مسجد حرام سے نہ روکیں، آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے نہ روکیں، تو آپ بھی ان پر کسی قسم کی لڑائی میں پہل نہ کریں، تو ظلم اور ستم سے آپ کام نہ لیں. تو یہ جو انصاف کا پہلو ہے، عدل و انصاف کا، یہ جو ہے وہ ایک اسلامی ملک کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے. اسلامی ملک نہ بھی ہو، بڑے خوبصورت طریقے سے امین اللہ صاحب آپ نے ایلیبریٹ کی چیزیں، یہ یقیناً بہترین اصول و ضوابط آپ نے بیان کیے. ہمیں جو ایگریمنٹ، اس میں ایک چیز میں اور اضافہ کر دوں آپ کی اجازت سے، اس میں صلح پسندی ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ امن پسند رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ صلح صفائی سے رہنا چاہیے.
آپ کی جو رواداری ہے اور جو امن کا فروغ ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور آخری چیز مظلوم کی حمایت ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک آپ کے عالمی سطح پر ممالک کے معاہدے ہیں، لیکن آپ اگر کوئی ریاست کسی پر ظلم کر رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر اسرائیل ہے یا کشمیر میں ہے، تو پھر آپ کی یہ خارجہ پالیسی میں ایک اہم جز ہے کہ آپ مظلوم کی حمایت کے لیے ہر ممکنہ فورم پر آپ اپنی منظم اور مستحکم آواز کو بلند کریں. بالکل صحیح ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. یقیناً یہ اصول و ضوابط جو ہیں، ایگریمنٹ جو ہیں، ہمیں پورے کرنے چاہیے. اور یقیناً بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو ایک ملک تو اس پہ صحیح طرح سے اپنے جو معاہدات تھے، ایگریمنٹس تھے، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوا تو نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف بڑی مایوسی کی صورتحال ہوتی ہے. اور یقیناً اس کی وجہ سے جو معاشی معاہدات ہیں یا دیگر جو معاہدات ہیں وہ ہمارے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، تو آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں خرابی بھی آتی ہے اور دوری آتی ہے. اور یقیناً یہ جب ایک خطے کے دو ممالک کے درمیان آپس میں دوری آتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں یقیناً عالمی دنیا پر بھی ہوتے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بڑے خوبصورت طریقے سے امیر حمزہ صاحب نے بیان فرما دیا کہ معاہدات ہونے چاہیے، عدل و انصاف کی بات ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ریاست مدینہ سے بڑھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، اس سے بڑھ کر بہترین خوبصورت مثالیں کہیں موجود نہیں ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ریاست مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ نے سفراء جو ہے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو جن علاقوں کی طرف بھیجا گیا، وہ کون سے سفراء تھے اور کون سے علاقوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں سب سے پہلے جو انتخاب فرمایا اور سفیر ان کی جانب روانہ فرمائے؟ یقیناً صلح حدیبیہ کے بعد خصوصی طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 بڑے معروف سفیروں کا انتخاب کیا، یعنی صحابہ کا انتخاب کیا، اور ان کو 6 مختلف جو مشہور علاقے تھے اس دور میں اور ریاستیں تھیں یا علاقے تھے بڑے بڑے قبائل کے، ان کی طرف آپ نے سفیر بنا کر بھیجا. جس سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ کیسے روم کی طرف آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کی شکل میں بعض کو جبریل امین علیہ السلام وہ یعنی تشریف لایا کرتے جب انسانی شکل میں آتے تھے، تو انہیں نبی کریم علیہ السلام نے منتخب فرمایا اور ان کو بھیجا کیسے روم کی طرف خط دے کر، جو انہوں نے شام کے حکمران تک پہنچایا. چونکہ شام کا جو سربراہ تھا وہ عربی تھا اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑی وافیہ رکھتا تھا، اور آگے اس کے اثرات تھے کیسے روم تک اور وہاں تک خط پہنچانا اس کے لیے آسان تھا سرکاری سطح پر. تو آپ کی حکمت عملی بھی ہے، تو یہ اس کے آپ نے استفادہ کیا. دوسرا آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے معروف صحابی ہیں، ان کا آپ نے انتخاب فرمایا اور ان کو خط دے کر بھیجا بحرین کے حکمران کی جانب. وہ بھی عربی تھے اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑی ان کو واقفیت تھی، اور ان کے آگے تعلقات تھے کسریٰ کے ساتھ، جو اس دور کی دوسری بڑی سپر پاور تھی، فارس جس کے نام سے وہ پہچانی جاتی تھی. تو کسریٰ تک اس نے آپ کا خط پہنچانا تھا. اسی طرح آپ نے باقی جو 4 خطوط بھیجے ہیں براہ راست ان حکمرانوں تک بھیجیں، جن میں تیسرا خط آپ کا وہ گیا ہے نجاشی کے پاس، چونکہ جو سلطنت حبشہ تھی نا اس وقت، یہ ایک الگ ایتھوپیا، یہ ایک الگ ملک تھا اور یہ آزاد تھا، ایک الگ ریاست تھی. اگرچہ یہ روم کی طرح بہت بڑی اس وقت ایک پاور نہیں تھی اور نہ یہ کہ فارس کی طرح تھی، لیکن ایک محفوظ ملک تھا، ایک الگ ریاست تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت حبشہ کے لیے صحابہ کو مکی دور میں بھیجا تھا نا، تو آپ نے روم کی بجائے، کسریٰ کی بجائے، یعنی روم کے علاقے کی بجائے جو کیسر کا علاقہ تھا اور فارس جو کسریٰ کا علاقہ تھا، ان دونوں کی بجائے آپ نے ایک تیسری ریاست کا انتخاب فرمایا تھا، اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ارض و صدقین، یہ سچائی کی سرزمین ہے. تو آپ نے ان کی طرف جو بھیجا تھا وہ ایک اپنے تیسرے معروف صحابی تھے حضرت عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ غزوہ احد کے بعد مسلمان ہوئے، اندازہ لگائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتخاب فرمایا. چوتھا آپ نے جو خط بھیجا تھا نا سفیر بنا کر، اللہ اکبر، یہ مقوقس جو حکمران تھے مصر کے، اور اسکندریہ میں ان کا دارالحکومت تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، یہ بدری صحابی ہیں، ان کو آپ نے بھیجا تھا ان کی طرف. اور اسی طرح سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہیں. حوزہ بن علی ایک سردار تھے ایک بڑے علاقے کے، ان کی طرف آپ نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا. حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاع بن وہب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے غسان کے علاقے میں بھیجا تھا۔ غسان کا علاقہ ایک بڑا علاقہ تھا اور حارث غسانی اس کو ان کے سردار اور حکمران تھے، تو آپ نے یہ 6 معروف صحابہ کو ادھر بھیجا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، آپ کو یعنی تجویز پیش کی کہ آپ خطوط بھیج رہے ہیں ان حکمرانوں کی جانب، اور یہ حکمران جو ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں باضابطہ، جس خط کے اوپر سرکاری طور پر بھیجنے والے کی مہر نہ لگی ہو تو ان خطوط کو اہمیت نہیں دی جاتی ان درباروں میں، تو آپ کو ان پر مہر لگانی چاہیے۔ تو یہ زاد المعاد کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ فاتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خاتما من فضة، آپ نے اسی ہی دن، یعنی اسی دن، اگلے دن نہیں، اسی دن صحابہ کے مشورے میں عمل کرتے ہوئے اسی دن چاندی کی مہر بنوائی اور ایک انگوٹھی کی شکل میں بنوائی، اور اس کو آپ پہن کر رکھتے تھے، اور اس کے اوپر کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ 3 جملے، 3 الفاظ لکھے، محمد سب سے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ کے ادب کا ذرا اندازہ لگائے، نہیں ہمیں کیا ہر چیز میں ہمیں آداب سکھائیں، اور رسول کا لفظ اپنے اسم گرامی سے اوپر لکھا اور اللہ کا اسم گرامی سب سے اوپر لکھا، اس طرح آپ کی مہر بنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس مہر مبارک کو جو انگوٹھی کی شکل مبارک میں تھی آپ ہمیشہ پہن کر رکھتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بعد یہ مہر جناب صدیق اکبر کے پاس چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد یہ مہر حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یہ مہر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی، اور ان کے دور خلافت میں ان کے ہاتھ سے ایک کنویں کی صفائی ہو رہی تھی، اس کو دیکھنے گئے تو وہاں گر گئی تو نہ مل سکی۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے جو اتنی خوبصورت مثال دی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جو ہے وہ بنوائی، اور یقیناً جو اس دور کے تقاضے ہوتے ہیں، تو نبی سے یہ بھی ہمیں میسج ملتا ہے کہ اس دور کے تقاضوں کو لازم پکڑنا چاہیے، اور جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس دور کے اندر، اس کو ٹرینڈ کو اپناتے ہوئے، جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے آپ نے اپنے تعلقات کو مزید بہتری کے ساتھ استوار کرنا ہے، اور جو اس دور میں بین الاقوامی جو تعلقات کے جو اصول و ضوابط تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ ان کو آپ نے بیان بھی فرمایا، اور جو آپس کے انٹریکشن تھا دیگر اقوام کے ساتھ وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت موضوع ہے اور خوبصورت گفتگو جاری ہے، دل نہیں کر رہا تھا بریک لینے کا، لیکن آپ کو پتہ مجبوری ہے۔ شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے مزید اس موضوع پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ ایک اسلامی ریاست، اسلامی مملکت ہو تو اس کی خارجہ پالیسی، اس کے سفارتکاری کے آداب، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور امیر حمزہ صاحب، مذہبی امور سلطنت عمان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر حمزہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ کیونکہ سلطنت عمان میں رہتے ہیں، وہاں پہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ عرب خطے کی اگر بات کی جائے مشرق وسطیٰ میں، تو عمان کی جو خارجہ پالیسی ہے یہ بڑی مضبوط ہے، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق انہوں نے سب کے ساتھ اپنے روابط کو بحال بھی رکھا، قائم بھی رکھا، اور اچھے آسن طریقے کے ساتھ قائم رکھا، اور اس کے ثمرات آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سلطان قابوس صاحب کی جو پالیسیاں تھیں، اور ابھی جو نئے سلطان حیثم ہیں، ان کی جو میں سمجھتا ہوں پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے بڑا استحکام ہے اس معاشرے کے اندر، معاشی طور پہ بھی، اور یقیناً وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں میں اطمینان پایا جاتا ہے، اور یقیناً ان لوگوں کے اطمینان کا باعث جو ہے وہ یہی وجہ بنتی ہے کہ وہاں پر جو خارجہ پالیسی، ان کی دیگر اقوام کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بڑے اسٹرانگلی جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ ابھی علامہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط تھے مختلف اقوام عالم کی جانب جو آپ نے روانہ فرمائے، ان کا ذکر فرما رہے تھے، تو شاید اس سے یہ جو ہے وہ ان کو یاد نہ رہا ہو کہ سلطنت عمان بھی ان قوموں میں سے یا ان ممالک میں سے ایک بڑی سلطنت تھی جس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو
میں نے آپ کے لیے خط چھوڑا بھیجا تھا، بس بتا دیں شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یاد تھا لیکن آپ کے لیے چھوڑا کہ یمن سے یہ بات ہے. آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ. میں اسی جانب آ رہا ہوں، اور یہ ان اقوام میں سے ہے، عمانی قوم کے، جنہوں نے رضا کرانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا. تو انہی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، لو ان اہل عمان اتیت ما سبوک ولا ضربوک، کہ اگر تم عمانی قوم کی طرف جاؤ نہ تمہیں وہ ماریں گے نہ گالی دیں گے. تو اس کا یہ اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا مبارکہ کا، کہ ان کے اندر جو ایک سکینت ہے یا وقار اور ایک عاجزی ہے، اس دعا کے نتیجے میں اس کی برکت سے یہ نسل در نسل ان میں چلی آ رہی ہے. تو اگر ہم پچھلے 50 سال کا موازنہ کریں، مشرق وسطیٰ خلیجی ممالک بھی مختلف جو ہے وہ مد و جزر سے سیاسی طور پر گزرے ہیں، جیسے قطر تھا، پھر امارات کا مسئلہ تھا، سعودی عرب اور ایران کا تھا. ابھی تو الحمدللہ جو ایک قربت ہے عالم اسلام میں، ایران اور سعودی عرب میں یا شام میں، یمن میں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی بہتری کی جانب گامزن ہے. اور اس میں بنیادی طور پر جو سعودی عرب اور ایران یا یمن اور شام کا مسئلہ ہے، اس میں عمان نے اپنا بنیادی کردار ادا کیا ہے. اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں، لیکن ہم چونکہ عمان کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جتنے بھی تنازعات کا شکار ممالک ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو یا ایران ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، یمن ہو، شام ہو، لیبیا ہو، سب کے نمائندے یہاں پر مذاکرات کرتے تھے اور یہ ان کو پلیٹ فارم مہیا کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس بنیادوں پر ہے کہ ایک تو نیک نیتی، جس میں کوئی کسی قسم کی خیانت شامل نہیں ہے. اس وجہ سے ہر ملک جو ہے وہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی طرف آتا تھا، اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے ابھی حالیہ دنوں میں جو عالم اسلام کے لیے ایک خوشائند خبر ہے کہ جو طویل جنگ تھی یمن کی، اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اور جو دنیا کے 2 بڑے مکتبہ فکر ہیں، 2 بڑے ممالک ہیں جو مکتبہ فکر کو، جن کی جو فکری وہ حمایت حاصل تھی، ان کی بھی قربت ہوئی. تو اس میں عمان کا بنیادی کردار تھا. اس کی 2 وجوہات ہیں جو میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پاکستان میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی. اور ہمارے حالیہ دنوں میں بھی 1-2 ہفتے پہلے ہمارے جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کا بھی اس اہم ایک جو تھا وہ بڑا کامیاب ترین ان کا دورہ ہوا. اس حوالے پہ تو میں کبھی پھر آپ موقع ملا تو بات کریں گے. لیکن جو 2 بنیادی چیزیں ہیں سلطنت عمان کی، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا ہے. مثال کے طور پہ ان کا ایران کے ساتھ سمندری حدود کا مسئلہ تھا، متحدہ عرب و امارات کے ساتھ ان کے بارڈرز کے ایشو تھے. تو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے، بات چیت سے، ٹیبل ٹاک سے، ایک اچھے ماحول میں اس کو انہوں نے حل کیا، اور اپنا جو فوکس تھا وہ سارا اپنے ملک کی ترقی پر لگایا. تو جنگ و جدال سے یہ دور رہے. اور دوسری چیز جو تھا وہ جسے کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنا. آج کی دنیا کا یہ سب سے بڑا جو خانہ جنگی ہے، جو جنگ و جدل ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ چھوٹے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت جب کرتے ہیں اور ان کی پالیسیوں پر کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جب اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہاں پر آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں. تو سلطنت عمان کی یہ خارجہ پالیسی کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ نہ یہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے دیتے. اور یقیناً بڑی خوبصورت امین افضل صاحب آپ نے بات بیان فرمائی ہے. یقیناً آج جو اس معاشرے میں استحکام پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پراکسی وارز کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کردار ادا نہیں کیا، نہ اپنے ملک کو بچایا، اور دیگر ممالک کا بھی جو میں سمجھتا ہوں حدود تھیں اور جو بارڈرز تھے ان کا خیال رکھا، اور آج یقیناً اس کا ثمر بھی وہ پا رہے ہیں. اور یقیناً یہ اصل میں یہ اسلامی ریاست کے اصول اصل یہ ہیں کہ آپ دوسروں کے احترام کریں، امن کا خیال رکھیں. اور جب اگر آپ ایک عالمی سطح پر آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا، یقیناً بڑا اہم اصول تھا کہ اہم اصول یہی ہے کہ اگر ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اگر آپ نے اپنے بارڈرز کراس نہیں کرنے، تو اس کے اندر یہی ہے کہ پراکسی وار سے ہی بچا جائے، اور اس کے ثمرات جو ہیں پھر وہاں کی پبلک، وہاں کی عوام، وہاں کی رعایا جو ہیں اس کو حاصل ہوتے ہیں.
شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ لیکن اسامہ بخاری صاحب جو بڑے ممالک ہیں جو عالمی سطح پر معاہدے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان معاہدوں کو پورا نہیں کرتے اور وہ ان کی عدم وفا ہے یا وہ اپنے معاہدوں سے انحراف کرتے ہیں جس کی وجہ سے خطہ جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہے، اس میں امن اور استحکام نہیں آ رہا۔ اس میں دو چیزیں آپ دیکھ لیں، اسرائیل کی بات ہے یا آپ کشمیر کو دیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ عالمی معاہدوں کی پاسداری کریں تو دونوں ملکوں میں استحکام آئے۔ یقیناً اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا امین احمد صاحب، یقیناً اس کی وجہ سے پھر عدم توازن بھی ہے اور لوگوں میں پھر ایگریشن بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اب یقیناً یہ گلوبل ولیج ہے، لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ کا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ان چیزوں کو اجاگر بھی کرتا رہتا ہے، لوگ بہت باشعور ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ سفراء کے اگر آپ ان کی خصوصیات دیکھیں یا ان کا انتخاب دیکھیں، وہ کس بیس پہ ہوتا تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مخالف ریاست ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ان کے سفیر بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ریاست مدینہ کے اندر بھی ایسا کوئی معاملہ ہے تھا کہ کوئی مخالف جو سفیر تھے ریاست مدینہ میں آئے تو اس ریاست مدینہ کے اندر پھر ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا؟ بلا مبالغہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ وہ اتنا جامع ہے اور اس کے اندر اتنا کمال ہے کہ سچی بات ہے، زندگی کے جس شعبے کی جس شق اور جز کو لے کے بندہ سفر شروع کرتا ہے تو وہاں پر واضح دلائل اور واضح رہنمائی وہ پر کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ ابھی آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست مدینہ میں بلا مبالغہ جہاں ایسے سفراء آتے تھے کہ جن قبائل کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو چکے تھے یا آپ کے وہ حلیف بن چکے تھے یا ان کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم پہلو پائے جاتے تھے، تو وہاں ایسے لوگ بھی آتے تھے کہ جو بالکل نبی پاک کی ریاست سے متصادم تھے، آپ کے مقابلے پر تھے، عقائد کے لحاظ سے یا سیاسی اعتبار سے یا جغرافیائی لحاظ سے، تو ان کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا وہ انتہائی اخلاق پر مبنی ہوتا تھا۔ میں چند مثالیں آپ کو اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا سعادت کے طور پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا تصادم تھا عقائد کا، نجران کے کرسچن حضرات کا، اور وہاں سے وہ ایک سفیروں کا بلکہ ایک پورا ایک وفد آیا تھا، وہ 43 یعنی گروپ تھا افراد پر مشتمل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آ کر کئی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقائد پر وہ بحث کرتے رہے، عقائد کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، مگر وہ سارے اختلافات کے باوجود، اور یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب جو ہے زبان سے ان کے ساتھ بحث و بحث کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے ساتھ آپ کا مبالغہ ہوگا، جس میں آپ اہل بیت طہار کے فضائل بھی دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریم میں، سیدنا حیدر مرتضیٰ کو ساتھ لے کر مبالغہ کے میدان میں اترے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے ساری حقیقت اور صورتحال، لیکن آپ نے ان سفیروں کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ کیا تھا؟ ذرا اندازہ لگائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، آپ نے ان کا جو مہمان خانہ عارضی بنوایا تھا نا خیموں کی شکل میں، تو وہ آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے کھانے کاشان نبوت میں پکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مبارک برتنوں کے اندر کھانے بھیجے جاتے تھے، اور جب وہ نماز اپنی پریئر کرتے تھے تو آپ نے مسجد نبوی میں اپنی پریئر عیسائی مذہب کے مطابق، کرسچن مذہب کے مطابق انہیں کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن آپ کے پھر اس اخلاقی عالیہ سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ جانے سے پہلے عقائد کے اختلافات کے باوجود وہ نبی پاک کے ساتھ اپنی ریاست کا الحاق کر کے جاتے ہیں اور ایگریمنٹ لے کر جاتے ہیں محبت اور اخلاق سے بھرا ہوا۔ پھر دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسیلمہ کذاب وہ تھا کہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سفیر اس نے بھیجے، اور آ کر اتنا بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا کہ آپ آدھے علاقے کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے علاقے کے نبی مسیلمہ کذاب کو مان لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹھکرانا تھا، آپ اللہ کے سچے نبی تھے، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو تمہیں میں تمہاری اس گستاخی پر اور اللہ کے اس نازل کردہ عقیدے کی خلاف ورزی پر قتل کر دیتا، لیکن چونکہ میرے دین میں سفیروں کا احترام کرنے کا ہمیں سبق دیا گیا ہے، قتل کرنے کا سبق نہیں دیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ اکبر، میں کہاں واقعہ کو سمجھنے لگا ہوں، کسریٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا نا
تو اس کو بڑا غصہ ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ خط یہاں سے شروع کرتے تھے بسم اللہ کے بعد من محمد الرسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ عظیم فارس. آپ نے اپنا اسم گرامی پہلے لکھا، دوسری صدر میں کسریٰ کا نام لکھا، تو کسریٰ تو اس سے ہی آگ بگولا ہو گیا. اس نے آپ خط مبارک پھاڑ دیا، اور اس نے یمن جو اس کے تابع تھا اس دور میں گورنر یہاں بازان تھا، اس کو فوراً آرڈر دیا کہ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ اس نے یہ بات لکھ کر بھیجی. تو بازان نے 2 بندے بھیجے، صرف 2 بندے. ان کے روب کا حال یہ تھا، 2 سپاہی بھیجے نبی پاک کو گرفتار کرنے کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب دونوں آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح آنا. وہ اگلے دن آیا تو آپ نے فرمایا میرے رب نے وہ رات کسریٰ کو مار دیا ہے. تو وہ حیران ہوئے، اور لیکن جب وہ واپس جانے لگے، چونکہ وہ سفیر تھے کہ ریاست کے سلطنت کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حیران ہو گئے. آپ نے ان سفیروں کو چاندی کے برتن بطور تحفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ، بطور تحفہ یہ پیغام دیا آپ نے. کیا خوبصورت. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفیروں کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ کرتے تھے. اور خود جو صحابہ کا آپ نے انتخاب کیا نا، ان میں آپ نے جو انتخاب کیا کسی کے سردار ہونے کی حیثیت سے انتخاب نہیں کیا، سبحان اللہ، نہ مشہور ہونے کی حیثیت سے انتخاب کیا. یہ 6 صحابہ کے جو میں نے ابھی نام لیے نا، یہ ان میں نہ کوئی بعد میں خلیفہ راشد بنا، اللہ، اور نہ ان میں کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں میں، ان سفیروں میں ایک بھی عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. اللہ، لیکن آپ نے ان کی دیگر جو اچھا بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے تو خلافت راشدہ کے دور میں بھی ان میں سے کوئی صحابی نہ سپہ سالار بنا، نہ کوئی بڑا جرنیل بنا، کوئی بھی نہیں بنا. لیکن آپ نے ان کی دیگر صلاحیتوں کی بنیاد پر جو ایک سفیر کے طور پر ان کے اندر آپ نے محسوس فرمائی، وہ تھا زبان آنی چاہیے اس علاقے کی، اسی طرح وہ آداب سے واقف ہو. اور ان میں سے کوئی انصاری نہیں ہے. حالانکہ انصار صحابہ نبی پر کتنے جانثار تھے، اس لیے کہ وہ زیادہ زراعت کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کام کرتے تھے. لیکن جو مکی صحابہ تھے نا، چونکہ یہ تجارت سے وابستہ تھے، دیگر ملکوں میں ان کو آنے جانے کے آداب کا پتہ تھا، معاملات کا پتہ تھا، طریقہ کار کا پتہ تھا. تو اس طرح ان صلاحیتوں کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کا انتخاب فرمایا. اور پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سفارتکاری تھی نا، اس کے بنیادی جو اصول و ضوابط ابھی میرے عزیز اور اسلامی سکالر عمان سے جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، امیر حمزہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز ان کو بیان کیا. میں ان میں سے چند چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو اصول ہے نا، وہ ہے سچائی، صداقت، سبحان اللہ، اور جھوٹ سے پرہیز. آج تو ہم کاریگری سمجھتے ہیں نا، اور یہ سفارتکاری میں غلط بیانی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اور آپ کے بتائے ہوئے جو سفارتکاری کے آداب اور اصول ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ کونوا مع الصادقین، سچائی. واجتنبوا قول الزور، زور سے، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. من غش فلیس منا، دھوکہ نہیں دینا. دھوکہ دے کر چاہے وہ دوسری غیر قوم ہی کیوں نہ ہو، آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے. فرمایا فعدل وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم نے کوئی بات کرنی، عہد و پیمان کرنا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ. اور پھر دوسرا جو فریق ہے نا، اس کے ساتھ تم نے مساوات، برابری کے ساتھ اس کو رکھنا ہے. برابری، یہ اس کو احساس نہ ہو کہ تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، اس کو کمینہ اور گھٹیا سمجھتے ہو. نہیں، برابری کی بنیاد پر. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے میدان پر، حدیبیہ کے مقام پر جو آپ نے صلح کی ہے، وہ سفارتکاری کے میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس جیسی چیز ہی موجود نہیں ہے. وہاں سے اتنے ہمیں اصول ملتے ہیں کامیاب سفارتکاری کے کہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. وہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے کہ وہ اس وقت تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ شرائط جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، تو لیکن اس کے بعد کے جو لانگ ٹرم جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ایفیکٹس تھے وہ بڑے خوبصورت تھے اور اسلام کی نصرت کے لیے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. امیر حمزہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے سلطنت عمان کے خط کی بات بھی کی کہ آقا علیہ السلام نے خط بھیجا تھا، اور یقیناً ابھی وہ خط آپ کے پاس وہاں عمان میں موجود بھی ہے. تو آپ نے کیا اس خط کو دیکھا ہے، اس پہ کیا آقا علیہ السلام نے کیا الفاظ مبارک استعمال کیے اور کیسے عمانی قوم کو مخاطب کیا، کیا اس کے حوالے سے تفصیلات ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی اسامہ بخاری صاحب، وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز بیان تھا یا وہ جس طریقے سے خطوط بھیجتے تھے، اس میں بہت نپے تلے الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا. بہت مختصر ترین مگر جامع ترین خطاب ہوتا تھا.
کوئی بھی آپ کا جو سرکاری خط ہے کوئی ایک صفحے سے یا چند سطروں سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو دیگر اقوام کو آپ نے خط بھیجے جس طریقے سے اللہ کے نام سے آغاز کر کے اس قوم کو امن اور سلامتی کی طرف بلایا، اور اسلام کی بڑے اچھے طریقے سے جو اللہ نے ایک اصول وضع کیا ہے قرآن میں کہ آپ ان کو حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تو اس طریقے سے وہ اس قوم کو بھی مخاطب کیا. اس کا نسخہ عمان میں موجود ہے یہاں کے میوزیم میں، اور لوگ آتے ہیں اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیاب ترین سفارتکاری کی آغاز کیا تھا ریاست مدینہ سے، اور جو مختلف اپنے مدینہ کے قرب و جوار میں مختلف قبائل سے امن کے لیے کامیاب سفارتکاری کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اگر امن و سلامتی کی خاطر کچھ چیزیں اگر اپنے خلاف بھی جا رہی ہوں تو انہیں ہمیں اپنے پس پشت ڈال لینا چاہیے، تاکہ انسانیت کی جو بقا ہے، جس کا ضیاء اللہ علامہ صاحب نے شروع میں آغاز میں اپنی تذکرہ فرمایا کہ اس کی خارجہ پالیسی کا مقصد ہی انسانیت کی بقا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط مبارک میں جو مین پہلو تھا وہ امن و سلامتی، انسانیت کی بقا اور اسلام کی دعوت تھی. بالکل صحیح. اور امیر احمد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر سفراء سے حسن سلوک کی بات کی جائے، جو ان کی سہولیات ہیں اور ان کے جو جان و مال کا تحفظ ہے، وہ کس قدر ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کے اوپر کس قدر اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں جو سفراء ہیں وہ اصل میں تو آپ کے مہمان ہوتے ہیں. مہمان کا اسلام میں ویسے ہی اس کی تکریم کرنا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، مہمان کا ایک اپنا مقام ہے، اور اس سے بڑھ کے وہ دوسرے ملک کا نمائندہ ہے. جس ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی اگر کچھ رویہ آپ کو ناپسند بھی ہے اس کے باوجود بھی اس کی تکریم کرنا، اس کے مناسب رہنے سہنے کا جو ہے اس کی حفاظت کا انتظام، اور اس کی جو ہے وہ کچھ ممالک جو ہیں آج کل کے دور میں سفراء کے لیے بھی جاسوسیاں کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس طریقہ عمل کو نامناسب قرار دیا گیا ہے کہ اگر کسی ملک کا نمائندہ آپ کے بطور سفیر ایک معاہدے کے تحت آپ کے ملک میں ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ممالک سلوک کرتے ہیں یا اس کی تخریب کاری کے لیے جاسوسی کرتے ہیں کہ کیا یہ چل رہا ہے، تو وہ بھی اسلام میں اس کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. بالکل صحیح ہے. بڑے خوبصورت اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. یقیناً ہمیں جو سفراء ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سفراء دوسرے ممالک میں گئے ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے. بخاری صاحب اس میں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں کسی سفارتکار کے، اس میں جو رسم و رواج ہیں یا اور دوسری چیزیں ہیں کہ سفارتی نمائندوں کے لیے جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے، پروٹوکول اس کے ہوتے ہیں، رسم و رواج کا احترام بہت ضروری. بعض دفعہ جو سفراء آتے ہیں وہ ہمارے اس خطے یا ہمارے ملک و قوم کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو رسم و رواج کا بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو اگر ان سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی بھی ہو تو ہمیں ایک وسعت نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یقیناً بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور یقیناً جب آپ کسی ملک کے ریپرزینٹیٹیو بن کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اس پوری قوم کا جو ہے وہ آپ نے تصویر پیش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا جو آپ کی تربیت کیسی ہے وہ آپ سے جھلک رہی ہوتی ہے. جاتے جاتے کلوزنگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جو اسلامی ریاست پاکستان ہے تو اس کے جو ابھی موجودہ حالات ہیں اس میں کیا ہمارے جو خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، مختصر وقت میں بیان فرما دیجیے. بلا شبہ ہمیں ایک ذمہ دار قوم کے طور پر اپنا جو سفارتکاری کے آداب ہیں اسلامی ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق. اگر دنیا کے کسی ملک میں رہنے والے مسلمان تم سے مدد مانگیں اللہ کے دین کے معاملے میں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو. ہاں البتہ اگر کسی ایسی ریاست میں وہ رہائش پذیر ہیں کہ جس کے ساتھ تمہارا کوئی عہد و پیمان ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، میثاق ہو چکا ہے، تو پھر تم پابند ہو اس میثاق کو پورا کرنے کے. اور ان مظلوموں کے لیے آپ اللہ سے پھر دعا مانگیں، کوئی اخلاقی بات کریں ان کے ساتھ کوئی سفارتی انداز میں، لیکن آپ ان کے ساتھ
وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جی. حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے میدان میں نبی پانی ادھر معاہدہ کیا، ادھر وہ آگے، وہ مکے میں رہتے تھے. جی. تو ابو جندر رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے میں ان سے، تو سہیل نے کہا جو اس وقت سفیر تھا کہ ہم تو لے کے جائیں گے، ایگریمنٹ ہمارا ہوا. تو نبی پاک نے حضرت ابو جندر سے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے گا، ہم عہد کر چکے تو ہمیں عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، اور جو ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں ہمیں اس کی تکمیل کرنی چاہیے. یہ ایک کامیاب مسلمان اور کامیاب اسلامی ریاست کے بنیادی اصول ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا اور امیر حمزہ صاحب آپ کا. یقیناً یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج دقیق قسم کا موضوع تھا، اور اس پہ یقیناً جس خوبصورت طریقے سے ہماری علمی اور فکری رہنمائی شاہ صاحب نے اور امیر حمزہ صاحب نے فرمائی، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یقیناً یہ رہنما اصول ہیں اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، کہ ہمیں ایک بحیثیت مسلمان ریاست، اسلامی ریاست، اسلامی مملکت کے طور پر اپنے سفارتی تعلقات ہوں، خارجہ پالیسی ہو، بین الاقوامی تعلقات ہوں، معاہدات ہوں، ایگریمنٹس ہوں، اور آپس میں کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو اس کے لیے بڑے بہترین طریقے سے اس موضوع پہ آپ دونوں نے اس کو لیبریشن کی، ہمارے لیے وضاحت کی اور ہماری رہنمائی فرمائی. میں آپ کو شکر گزار ہوں. ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک عزیز کو امن کے گہوارہ بنا دے، اور جو اس کے قیام کا مقصد تھا اللہ اس کے قیام کے مقصد کو پورا فرمائے، اور ہمیں ایک بہترین قوم کے طور پر دنیا کے سامنے اپنا تشخص پیش کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح خوبصورت مقصد ہے اس پاکستان کو بنانے کا، اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ایک بہترین قوم کے طور پر دنیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا چہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے کامیابیاں، ترقیاں اور خوشحالیاں نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.